السلام علیکم تمام ناظرین، تمام سامعین کو سیلف ریلائزیشن کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا نام ہے ڈیتھ اویئرنیس۔ ناظرین، موت ایک ایسا لفظ جس کے بعد زندگیاں خاموش ہو جاتی ہیں۔ موت ایک ایسی آغوش کہ جس میں جانے کے بعد تمام زندگیوں کا سفر مکمل ہو جاتا ہے، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ تمام زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اپنے اسی ٹاپک کے ساتھ آپ تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میری مہمان شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محمد علی کامدار صاحب۔ سر، میرا آج کا پہلا سوال ہے کہ موت کیا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس متعلق ذرا کچھ آپ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، آواز تھوڑی سی مجھے کچھ ٹوٹ کے بریک ہو کے آ رہی ہے، مگر بہرحال آپ کا کویشچن مجھے سمجھ آ گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور تمام آڈینس، تمام پارٹیسپینٹس، ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو اسٹریم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو بہت شکریہ کامران بھائی۔ اور آپ کا جو یہ کویشچن میں ریپیٹ کرتا ہوں، اور اگر میں نے صحیح سنا ہے تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ یہ کویشچن ہے آپ کا کہ موت کیا ہے؟ یہی پہلا کویشچن ہے؟ اچھا، اب یہ موت دیکھیں، جس طرح سے زندگی بہت زیادہ اہم ہے، اسی طرح سے موت بھی ایک اہم ٹاپک بھی ہے، اور اس کو سمجھنا، جاننا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا یہ جو کویشچن ہے کہ موت کیا ہے یا موت کی میننگ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، موت اصل میں موت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے زندگی کا ختم ہو جانا۔ زندگی کا ختم ہو جانا، اب زندگی کا لفظ عربی میں یا قرآن پاک میں تو نہیں ہے، تو حیات کا لفظ ہے قرآن پاک میں۔ حیات کا اپوزٹ یا حیات کی ضد، اس کا مطلب یعنی موت کا مطلب حیات کا اپوزٹ ہے۔ اور کسی چیز کی حرکت یا کسی چیز کے جو بڑھنا، گروتھ جس کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کی قوت، اسٹرینتھ جس کو کہتے ہیں، اس کا ختم ہو جانا، بے حسی یا سکون کی حالت، یا پھر کسی چیز کا اسٹیٹک ہو جانا، جم جانا، جمود جس کو کہتے ہیں، جامد ہو جانا، یا پھر یہ کہ رک جانا۔ اکثر آپ نے، اب یہ جو الفاظ ہیں اور اس کے جو مطلب ہیں، یہ ہماری زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کا انجن بند ہو جائے، اسٹارٹ نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ انجن ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اسی لیے عربی میں بھی صرف انسان کے مرنے کے لیے نہیں، بلکہ دیگر چیزوں کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا موت الارض، موت الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کا بنجر یا ویران ہو جانا۔ پھر موت القلب، یہ دل کا رک جانا، دل کا بے حس ہو جانا، اور دل کا روحانی یا اخلاقی طور پر بگاڑ آ جانا کہلاتا ہے۔ پھر موت الضمیر، ضمیر کا مر جانا، یہ عام الفاظ ہم نے سنے بھی ہیں۔ تو عربی زبان کا آپ جانتے ہوں گے کہ قاعدہ ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک مصدر ہوتا ہے، اور اس سے پھر الفاظ بنتے ہیں۔ تو جو موت کا روٹ ورڈ ہے وہ میم واو تا، تو اسی لیے اس سے کئی الفاظ بھی بنے۔ مثلا موت یہ میم واو تا سے ہی بنا ہے، زندگی کا اختتام ہم نے سمجھا۔ پھر مات ایک لفظ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مر گیا۔ اس کا مطلب شکست، ڈیفیٹ، جنگ یا کھیل میں ہار جانے کو مات کہتے ہیں، شکست کھا لینا، ٹھیک، بازی ہار جانا بھی اس کو کہتے ہیں۔ پھر یموت یا یموتو، وہ مرتا ہے یا مر رہا ہے، اور یہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، حیو لا یموتو، کہ وہ اللہ پاک کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، لا یموتو۔ تو یموتو کا مطلب مرنا ہوتا ہے۔ پھر میت، اس مردہ جس کی موت واقع ہو چکی ہو، لاش یا جنازہ۔ پھر ممات کا ایک لفظ ہوتا ہے،
اور یہ آخری سانس ختم ہونے کے بعد کی خاموش کیفیت جو ہوتی ہے، مرنے سے پہلے کی حالت کو سکرات کہتے ہیں، اور پھر جب موت آ جاتی ہے تو پھر سب کچھ رک جاتا ہے. اور سکرات الموت یہ مریض کے آخری سانس لینے اور لڑنے کے عمل کو کہتے ہیں. روح کے جسم سے نکلنے کا وقت جب قریب آتا ہے تو یہ سکرات ہوتا ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو روح کے نکلنے کا عمل یہ نزا. تو یہ سارے موت کے پروسیس بھی ہیں. روح کے جدا ہونے کے بعد پھر دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی دنیاوی ختم ہوتی ہے اصل میں. اس کے بعد پھر برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے، حضر الموت، موت کا قریب آنا. مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب موت کا سامنے آنا، قریب آنا، یعنی سکرات اور نزا، ان دونوں کے ٹائم کو حضر الموت کہتے ہیں. ان شارٹ مختصراً یہ کہ جسم یا باڈی کے تمام فنکشن رک جانے کا نام موت ہے. اب وہ فنکشن کیوں رک جاتے ہیں وہ پھر سائنس تو یہ کہتی ہے کہ باڈی کے تمام آرگنز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. اس کو کلینکل یا بایولوجیکل ڈیتھ کہتے ہیں. سائنس روح کو ڈسکس نہیں کرتی. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ بھی موت کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں جو سائنس کا نظریہ، یعنی کلینکل یا بایولوجیکل ڈیتھ. تو یہ موت کی ایک ڈیفینیشن. اور جب یہ موت کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے اس سے پہلے ڈسکشن بھی ہوئی تھی، تو یہ کہ ہم تھوڑا سا جب یہ اس کی بات کی بایولوجیکل اور کلینکل ڈیتھ کی اور ایتھیزم کا لفظ بھی آ گیا، تو ایک اور اہم پہلو کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ جاننا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مختلف مذاہب میں موت صرف جسمانی زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. اب سائنس تو کہہ رہی ہے کہ جسم ختم ہوا سب کچھ ختم. اب اس کے آگے کا پروسیس، مرنے کے بعد کی زندگی یا روح کو ڈسکس نہیں کر رہی سائنس. لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے مشہور مذاہب ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو مشہور نہیں بھی ہے، تمام مذاہب موت کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ جسمانی زندگی کے خاتمے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے معنی ہر مذہب کے عقائد میں مختلف ہیں. مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں اسلام میں موت اور وفات یا انتقال، اجل، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے جس وقت تک انسانی یہ دنیاوی زندگی قائم رہتی ہے. اور روح کا جسم سے جدا ہو جانا یہ اسلامک کانسیپٹ ہے. روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور پھر برزخ کے عالم میں چلی جاتی ہے. دنیاوی جو امتحان ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا ایک بنیادی تصور ہے جو میں نے بہت سادہ سے اور عام سے جو ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان الفاظ میں گیا. پھر کرسچینٹی یا عیسائیت میں ڈیتھ اور پاسنگ اوے ہے تو یہ انگلش کے ورڈ، مگر چونکہ بائبل زیادہ تر انگلش میں پڑھی جاتی ہے تو ڈیتھ، پاسنگ اوے یا ایٹرنل ریسٹ کانسیپٹ یہ ہے کرسچینٹی میں کہ جسمانی موت کے بعد روح خدا کے حضور حاضر ہو جاتی ہے. جس طرح سے اسلام میں ہے کہ جسمانی موت کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا، اسی طرح سے عیسائیت میں بھی جسمانی موت کے بعد روح خدا کے آگے حاضر ہو جاتی ہے. تو کرسچینٹی میں بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ موجود ہے. پھر یہودیت میں بھی اسی طرح سے لائف آفٹر ڈیتھ اس کا کانسیپٹ موجود ہے. اور یہ ہے کہ یہودیت میں مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے نظریات مختلف ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. ہندوازم میں آ جائے، ایک بڑا مذہب ہے، اس میں مرتیو یا دیہانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کا کانسیپٹ تھوڑا سا مختلف اس طرح سے ہے کہ جسم کا خاتمہ ہوتا ہے لیکن آتما یا جو روح ہے یہ کرما کے مطابق ایک سائیکل میں گھومتی رہتی ہے، نئے جنم لیتی رہتی ہے. 7 جنم کا ذکر ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، موویز میں بھی ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، پڑھا بھی ہے. اور پھر یہ کہ یہاں تک کہ جب آتما موکش یا نروان یعنی نجات حاصل نہیں کر لے اس وقت تک یہ سرکل یا سائیکل چلتا رہتا ہے. اور کچھ اسی طرح کا کانسیپٹ بدھزم میں بھی ہے، مرن اس کو کہتے ہیں، پری نروانہ بھی کہتے ہیں. بدھزم میں جنموں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. ہندوازم میں 7 جنم ہے مگر بدھزم میں جنموں کی کوئی تعداد مقرر نہیں. اس کے مطابق بار بار جنم اور مرن کے چکر میں انسان رہتا ہے یا روح رہتی ہے، آتما رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ نروان حاصل نہ کر لے. اب یہ نروان ان کے یہاں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک مکمل شعور حاصل نہ ہو جائے، مکمل بیداری حاصل نہ ہو جائے. اس مسلسل چکر کو وہ سمسارا کہتے ہیں. اور
سکھزم جو ہے یہ بھی ایک مشہور مذہب ہے، تو اس میں بھی موت یا جوت کہتے ہیں وہ. تو سکھ اس میں ایک بڑی دلچسپ ان کا ایک کانسیپٹ ہے. سکھ مذہبی روایت کے مطابق روح 84 لاکھ مختلف جنموں میں یا جونیوں یا زندگی میں گردش کرتی رہتی ہے. 84 لاکھ. اور مختلف گردشوں کے بعد جو اس کی سب سے بیسٹ صورت ہوتی ہے وہ انسانی شکل ہے. یعنی انسانی زندگی کو سب سے قیمتی سمجھا جاتا ہے سکھزم میں. اسی میں خدا کی معرفت حاصل کرنے. ہاں، انسان جو جنم لے رہا ہے یعنی روح مختلف جنم میں مختلف روپ میں، اب وہ ان کے اپنے کانسیپٹس ہیں کہ 84 لاکھ جنموں کے بعد جو سب سے بیسٹ روح کی شکل جس میں روح ظاہر ہوتی ہے وہ انسان ہے. اور جب انسانیت کے یا اس انسان کے وجود میں یا یہ آتما ظاہر ہوتی ہے سکھزم میں، تو وہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے روپ میں اس کو جنم ملتا ہے. اور پھر یہ جنم مرن کا چکر سے اس کو نجات ممکن ہوتی ہے جب وہ معرفت خدا حاصل کر لیتا ہے. تو اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم یا یہودیزم ہے، یہ سارے کے سارے ابرامک ریلیجن ہیں، دین ابراہیم میں شامل ہیں. ان تینوں مذاہب میں ری انکرنیشن یا ری برتھ یعنی دوبارہ جنم لینے کا کانسیپٹ تو نہیں ہے. اور اسلام کا تو واضح اس میں درس موجود ہے یا تعلیم موجود ہے کہ انسان ایک ہی دنیاوی زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد پھر موت آتی ہے، پھر برزخ کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر ریسرکشن یا باس بادل موت، اور قیامت کے دن پھر دوبارہ زندہ کیا جانا. اس کے بعد پھر سزا و جزا کا ایک کانسیپٹ ہے، جنت یا دوزخ. تو اسلام یا عربی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے وفات. تو موت، وفات، نزع، سکرات، یہ سارے جو ہے اس کا تعارف بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اور قرآن میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حدیثوں میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ جو وفات ہے یہ روح کا قبض کر لینا، کہ فرشتہ جب روح کو قبض کرتا ہے تو اس پروسیس کو مکمل طور پہ جب روح کو قبض کر لیتے ہیں تو یہ وفات کہلاتا ہے. اور قرآن میں کئی جگہوں پہ نیند کے لیے، سونے کے لیے، نیند کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. اور کافی حد تک جو ہے یہ سوال کا جواب بھی مل چکا ہے ماشاء اللہ سے. کافی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی. اچھا، یہ اسی کے متعلق میرا جو سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ کیا آج کی جنریشن ہے اس کے بارے میں سوچنے سے گھبراتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، آج کی نوجوان نسل موت کے بارے میں سن کر یا اس کے بارے میں سوچنے سے بھی گھبراتی ہے. اس کا اگر مختصر جواب، جی یہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ مختصر جواب اگر اس کا مختصر بالکل ایک لفظ میں اگر ایک جواب دوں کہ آج کی نسل موت سے ڈرتی ہے یا گھبراتی ہے، تو مختصر جواب ہے ہاں. لیکن صرف آج کی نسل ہی نہیں، موت سے گھبرانا انسانی فطرت کا حصہ ہے. البتہ آج کی جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، جین زی کی اگر یا ملینیلز کی بات کر رہے ہیں، تو موت کی یا موت سے گھبراہٹ کی نوعیت پہلے کے لوگوں سے مختلف ہے. ماڈرن سائیکولوجیکل ریسرچ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوانوں میں موت کے بارے میں بے چینی یا جس کو ڈیتھ اینزائٹی، یہ مختلف وجوہات کی بنا پر کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی اس سے غافل ہو جاتا ہے. جیسے مستقبل کی غیر یقینی صورتحال ہے، پھر سوشل میڈیا پہ مسلسل کمپیریزن یا سوشل میڈیا پہ بزی رہنا، لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کی، دوسروں کی لائف دیکھ کے اپنی لائف کو کمپیئر کرنے کا رجحان. تو انسان اس میں یا آج کی جنریشن اس میں الجھی ہوئی ہے. مگر جب وہ سوشل میڈیا پہ جنگوں کے بارے میں، پھر مختلف وباؤں کے بارے میں، پھر حادثات کی خبریں سنتے ہیں، تو اس کے کچھ لوگ تو ایک ڈیتھ اینزائٹی میں چلے جاتے ہیں، یعنی موت کا ایک خوف یا موت کے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ اتنا زیادہ نارملائز ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھ دیکھ کے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور تنہائی یا ذہنی دباؤ، زندگی کے مقصد کے بارے میں پھر کنفیوژن، یعنی مسئلہ صرف موت کے بارے میں سوچنا پھر نہیں رہ جاتا، وہ لائف کی کنفیوژن میں اتنا زیادہ الجھے رہتے ہیں کہ دھیان نہیں کر پاتے. تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی موت کی طرف سوچتے ہی نہیں ہے، مطلب موت کی طرف رجحان نہیں کر پاتے، دھیان نہیں پاتے، سوچ نہیں پاتے،
کیونکہ صرف اور صرف ان کی زندگی میں یا آج کی جو دنیا کا ماحول ہو گیا ہے یا آج کی جو جنریشن ہے ان کے لیے موت مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ان کو سوچنے کے ٹائم بھی نہیں ہے. ان کا بڑا مسئلہ زندگی کا خوف بھی ہے. پھر یہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ موت کا خوف تو اس وقت ہو کہ جب موت کے بارے میں سوچیں یا موت کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہو. آج کی جنریشن کے پاس تو اس بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. پہلے انسان تنہائی میں بیٹھ کر زندگی اور موت کے بارے میں غور کرتا تھا، آپس میں بھی ڈسکس کرتے تھے. آج موبائل، سوشل میڈیا، نیٹ فلکس یا پرائم، گیمنگ، نوٹیفیکیشنز یہ انسان کو ہر وقت مصروف رکھتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ موت کے سوال کو جو ہے وہ ڈیفرٹ کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں کہ ابھی موت کے بارے میں ہم کیوں سوچیں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے. تو موت ایک ٹیبو موضوع بن گئی ہے. اب دیکھیں نا آج کی سائیکلوجی کیا ہے یا آج کی سوسائٹی میں کیا ہمارا ہوتا ہے کہ بڑھاپا چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگ کلر کر لیتے ہیں، بالوں پہ ڈائی کر لیتے ہیں تو بڑھاپا چھپایا جاتا ہے. موت کی بات کو منحوس سمجھا جاتا ہے. قبرستان صرف کسی کے تدفین پہ، فیونرل پہ جانا، جی قبرستان بھی جانے سے گھبراتے ہیں، قبرستان جانے سے گھبراتے ہیں، یا پھر صرف کسی کی ڈیتھ ہوئی، نماز جنازہ، وہ بھی بہت قریبی کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو نماز جنازہ کے لیے چلے گئے. موت کی یاد کا تصور تو ظاہر سی بات ہے ختم ہو گیا نا، کیونکہ موت کو تو یہ پھر ایک منحوس سمجھا جاتا ہے. اور فاتحہ پڑھنا اب یہ بھی ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. چلے بات سے بات نکل آئی کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ قبرستان تو نہیں جانا، لیکن ایصال ثواب اس کا جو پہلے اہتمام ہوتا تھا اب وہ گھروں میں وہ اہتمام بھی نہیں ہوتا کہ رجحان یا دھیان اس طرف بھی جائے کہ انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. تو یہ پریکٹسز ختم ہو گئی ہیں جو انسان کو یاد دلاتی تھی کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں غافل ہو گیا انسان، کچھ باتیں متنازع بنا دی گئی ہیں تو انسان الجھتا گیا. آج کا نوجوان بھی ظاہر سی بات ہے ایک الجھن کا شکار ہو گیا. ایک اور اہم حقیقت یہ کہ ہاسپٹلز کا جو ماحول ہے نا، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بیمار ہوا، اس پہ پھر نزا کا وقت آیا، گھر میں ڈیتھ ہوئی تو وہ ایک گھر کا ماحول جس طرح کا اس وقت ہوتا تھا، دکھ کا ایک اور ایک مثال سامنے ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز میں ہی زیادہ تر وینٹیلیٹر پہ ڈیتھ ہوتی ہے. تو ہاسپٹلز نے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، ہاسپٹلز نے موت کو گھروں سے الگ کر دیا ہے. بہرحال یہ تو اب جو آج کا کلچر ہے وہ تو ہے، اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، مگر گھروں میں ایصال ثواب یا فاتحہ خوانی کا اور پھر اپنے بڑے بزرگوں کو یاد کرنے کا، پھر قبرستان جا کے ان کے لیے فاتحہ کرنے کا یہ رجحان، یہ پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کا نوجوان جو چونکہ موت کو اجنبی سمجھتا ہے، اجنبی واقعہ سمجھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے دور ہوتے جا رہا ہے. یہ تو سر ایصال ثواب والا تو یہ تو بالکل ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے، اور اس پہ بھی جو ہے کوئی معلومات جانی چاہیے جو صحیح احادیث کے مطابق ہوں، کلام پاک کے مطابق ہوں. تو اس پہ انشاءاللہ یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے ایصال ثواب. بالکل. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ انسان جو ہے نا ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اور آج کی جنریشن بہت زیادہ چاہتی ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں، مطلب یہ کہ فٹنس، فائنینس، پھر اپنا جو سوسائٹی میں ایک امیج ہے، پھر اپنے فیوچر، ان سب پر انسان کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور کر بھی لیتا ہے. لیکن موت وہ چیز ہے کہ جو کنٹرول، جس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، وہ کنٹرول سے باہر ہے. تو انسان کنٹرول کے احساس کو چیلنج جب یہ موت کرتی ہے نا کہ تم کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو، تو پھر ہر انسان اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے. اور جب یہ دور بھاگنا چاہتا ہے تو پھر سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس طرح کے خیال سے دور کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے. اچھا، ایسے نوجوان بھی ہیں جو آج کے دور میں مذہبی رجحان رکھتے ہیں یا فلسفی پڑھتے ہیں یا خود شناسی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ موت کے سوال کو خوف کے بجائے اس میں کوئی مطلب، زندگی کا مطلب تلاش کرتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں، مگر زیادہ رجحان یہی ہے کہ انسان اس کو یاد کرنے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے. اور پھر ایک حدیث پاک بھی مجھے یاد آ گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی، یعنی موت، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اب دیکھیں نا، لذتوں کو توڑنے والی، ہم اپنی زندگی میں لذتوں میں اس کو جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہم نے اپنا ماحول بنایا ہوا یا ہمارے ماحول بن گیا ہے سوسائٹی کا، تو وہ ساری لگژریز، لذتیں یا انٹرٹینمنٹ،
इसी में इंसान उलझा हुआ है ना। सर ये काफी आपने इसका जो है वो जवाब अच्छा दिया, तवील जवाब था माशाल्लाह से, काफी सारे सवाल इसके अंदर कवर हो भी चुके हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल मेरे जहन के अंदर मौजूद है इस वक्त, जो मैं आपसे जी जरूर करना चाहूंगा कि मौत का जो शऊर है, ये इंसान को ज्यादा कामयाब बनाता है या ज्यादा पुरसुकून? और मौत का शऊर ये खुद अपने आप के अंदर एक वजाहत तलब बात है। मौत का शऊर, मौत का शऊर अगर ये शऊर हासिल हो जाए या इंसान इसके जुस्तजू भी करे, तो मौत का शऊर इंसान को सिर्फ कामयाब या ज़्यादा कामयाब और सिर्फ पुरसकून नहीं बनाता, बल्कि अगर सही तरीके से दुरुस्त अंदाज में समझा जाए तो मौत का शऊर इंसान को कामयाब भी बनाता है और पुरसकून भी बनाता है। कामयाब इसलिए कि वक्त की कदर करना। मैं इसमें आपको रोकूंगा जरा सा, हम्म कि जो मौत के शऊर के आने के बाद जो कामयाबी है, ये कामयाबी क्या है? तो मौत का हाँ, शऊर, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कामयाबी क्या है। कामयाबी अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें ना, तो इंसान वक्त की कदर करना सीख जाता है, तरजीहात या प्रायोरिटीज़ को दुरुस्त करना। फिर इंसान गैर ज़रूरी चीज़ों पर वक्त ज़ाया करने छोड़ देता है, ज़िंदगी के मकसद को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और जब ज़िंदगी के मकसद को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, वक्त को ज़ाया नहीं करेगा, वक्त की कदर करेगा, ज़िंदगी में या दुनिया में गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ को वो तर्क कर देगा, तो फिर वो कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, चाहे वो दुनियावी कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद जब समझ में आ जाएगा तो इंसान पर हर तरह से अपने आप को, अपने किरदार को भी बेहतर बनाएगा और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारेगा जो उसकी ज़िंदगी के मकसद को समझाएं भी और उनके साथ उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल भी हो जाए। और सुकून या पुरसुकून इसलिए कि वो दुनिया की जो आर्जी हैसियत है उसको जब समझ जाएगा, तो फिर खौफ, लालच, फिर अननेसेसरी वरीज जो होती हैं, गैर ज़रूरी परेशानियां, जो बिला वजह की परेशानियां अपने ऊपर उसने हावी की भी होती हैं, उससे आज़ाद हो जाता है। तो इंसान को अगर ये शऊर हासिल हो जाए कि मौत, या जिसको मर्ग भी कहते हैं, नीस्ती भी कहते हैं, नाबूदी, ये फना नहीं है, बल्कि एक आलम से दूसरे आलम की तरफ इंतकाल है। और यही असल शऊर है कि इंसान को अगर हासिल हो जाए कि मौत का मतलब एंड नहीं है, बल्कि एक नई बिगनिंग है, शिफ्टिंग है, पासिंग है, ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी की तरफ मुंतकिल होना है, जिससे हयात इंसानी एक और शक्ल में आगे जारी रहती है। अब इसको ये बात क्यों है कि क्यों जारी रहती है, कुरान की तरफ तवज्जो करें तो कुरान कहता है सूरह बकरा में, वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम मुर्दा थे फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, वो फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा, और फिर सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें वापस उसकी तरफ लौट के जाना है। पहली जो बात है वकुंतुम अमवातन, कि तुम मुर्दा थे मगर थे, ठीक है जी बिल्कुल ऐसे ही थे, मुर्दा थे मगर थे। तो मुर्दा थे मगर थे तो कहाँ थे, फिर उसने जिंदा किया, इस दुनिया में भेजा, फिर वो मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर पलटना है। तो कहाँ से आए, कहाँ थे, कहाँ से आए, और कहाँ वापस लौटना है, कहाँ लौटेगा, इस पे गौर करना जरूरी है। कहाँ पर? लेकिन सर ये जो इस पे जो गौर करना जरूरी है, अब ये गौर तो अकेले तो नहीं हो सकता ना, ये तो इतनी अवेयरनेस इंसान को हो, ये बड़ी बात है अकेले में। इसलिए कोई टीचर, कोई गुरु, कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी शख्सियत तो चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी का मकसद समझने के लिए इंसान एक इम्तिहान में है ना, तो उस इम्तिहान में कामयाब उसी वक्त होगा कि जब वो सबक पढ़ेगा, और सबक जब पढ़ेगा तो पढ़ाने वाला तो लाजमी है, खुद से तो नहीं पढ़ सकता, खुद से सबक पढ़ना तो फिर मुमकिन भी नहीं है और समझ भी नहीं सकता, तो वो तो लाजमी हर सब्जेक्ट के लिए। ये तो इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए, चाहे कोई सबक हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई स्किल हो, कोई हुनर हो, कोई काम हो,
اس کو سیکھنے کے لیے ہر فیلڈ میں استاد کی ضرورت ہے. تو زندگی اور زندگی کا مقصد تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے, تو اس کے لیے بغیر ٹیچر کے تو ممکن نہیں ہے. لیکن اب موت کوئی سیکھنے کی چیز تو نہیں ہے نا سر کہ موت کو سیکھا جائے. جی, موت سیکھنے والی چیز نہیں ہے. موت کو سیکھا نہیں جا سکتا, نہ اس کی کوئی پریکٹس کی جا سکتی ہے. لیکن موت تو ہر انسان کو آنی ہی ہے نا, تو جانا اس دنیا میں. تو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سیکھا جا سکتا ہے نا. زندگی کو گزارنے کے اصول تو سیکھے جا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اور اسی کے متعلق ایک اور چیز ذہن آتی ہے کہ ٹیچر کی ضرورت کیوں ہے. موت کے متعلق تو ماں باپ بھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچر بھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اب جب ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ریلز, کوئی نہ کوئی ویڈیو, کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ سامنے آ ہی جاتی ہے کہ جس کے اندر موت کا ذکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ہر انسان کو پتا ہے کہ مرنا ہے, مر جانا ہے, مر گیا تھا, مر جائے گا, یہ ساری چیزیں تو سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایسے میں کسی ٹیچر کی ضرورت کیوں ہے, کسی گرو کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر میں عام الفاظ میں جو ہمارے بڑے صغیر میں یوز ہوتے ہیں, 2 الفاظ اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ جن کے پاس لایا جاتا ہے. ہندی میں کہتے ہیں گرو, اردو میں کہتے ہیں مرشد. تو ان کی ضرورت کیوں ہے؟ جب مجھے ماں باپ نے بتا دیا, آپ کو بتا دیا, کسی اور کو بتا دیا, لوگوں نے بتا دیا, پتہ لگ گیا, بیانات میں سن لیا, مرنا ہے, نیکیاں کرو, اچھی زندگی گزارو, ان کو مر جانا ہے, جواب دینا ہوگا, اور یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو یہ تو معلومات تو ہے. تو پھر ایسے میں کسی گرو کا, کسی ٹیچر کا, کسی روحانی استاد کا, کسی مرشد کا, کسی سنت یا سادھو کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں, زندگی کی ابتدا, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک کی آیت کو سورہ بقرہ کی, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ جو پروسیس ہے, اب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ نے پڑھ بھی لیا, عربی پڑھنا سیکھ لی, ترجمہ پڑھنا سیکھ لیا, کسی سے ترجمہ پڑھ بھی لیا, لیکن یہ اس کو کیفیت کو محسوس کرنا, اس کی یقین کا مشاہدہ کرنا, اس کے لیے یہ الگ فیلڈ ہے. اس کے لیے پھر جو اس فیلڈ کا ٹیچر ہے تو وہ اس کو سکھائے گا, سمجھائے گا, پڑھائے گا. اب وہی بات آ گئی, تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کیفیت کو سمجھنا, اس چیز کا مشاہدہ کرنا, سر یہ پاسبل ہے؟ یہ آج کے زمانے میں تو یہ ایسی افسانوی باتیں لگتی ہیں. پاسبل تو ہے نا, اور انسان پہ توجہ دے نہ دے, اس طرف اس راستے پہ چلے نہ چلے, یہ ایک الگ بات ہے. امپاسبل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, بلکہ زندگی کا مقصد اور پھر اس زندگی کے مقصد کے مطابق چلنا. اب ظاہر سی بات ہے, جو اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کے اپنے تجربات, مشاہدات اور واردات, اس کو جس کہتے ہیں, تو وہ اس سے گزرتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کے مشاہدات, اس کے واردات, تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے. جب راستے پہ چلیں گے تو پتہ چلے گا, ویسے نہیں پتہ چلے. یہ بات تو چلے اس طرح سے کلیئر ہوگی نا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کسی بھی راستے پہ چلتے ہیں, سفر کرتے ہیں, سب سے پہلی چیز, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں نا کسی راستے پہ چلنے کے لیے. سب سے پہلی چیز جو اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو موٹیویشن دیتی ہے, ارادہ بناتی ہے, وہ ہے ڈیسٹینیشن, کہ آپ کو پہنچنا کہاں ہے, جانا کہاں ہے. سب سے پہلی چیز, ٹھیک ہے نا, حالانکہ یہ ملتی سب سے آخر میں, مگر ارادہ سب سے پہلے کس چیز کا ہوتا ہے, منزل کا تعین. پھر اس کے بعد کہ آپ کو راستہ کون سا اختیار کرنا ہے, آپ کو سفر کے لیے کس راستے سے چلنا ہے. اور تیسری چیز, ہم سفر, یا جو آپ کو اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے. آپ نے منزل کا تعین بھی کر لیا. اب منزل, مثال کے طور پہ آج کے ٹاپک کے حساب سے موت, اس کو فی الحال, حالانکہ یہ منزل نہیں ہے, یہ تو ایک راستہ ہے, ایک دروازہ ہے, ٹھیک ہے, مگر بہرحال اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک منزل ہے. اب ہمیں سب کو معلوم ہے منزل کا, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے جس راستے پہ چلنا ہے وہ زندگی بہتر بنانے کا راستہ ہے. اب
اس راستے میں منزل بھی پتہ ہے، راستہ بھی پتہ ہے، اس پہ چلنا کس طرح سے ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے کہ ہمیں ہم بھٹک نہ جائیں. ٹھیک ہے، بھٹک نہ جائیں. اگر آپ کو سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے کہ جس سے آپ راستہ نہ بھٹک جائیں، چلیں راستہ، آپ کہتے ہیں کہ راستہ نہیں بھٹکوں گا، میں بہت زیادہ ذہین بھی ہوں، میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، اور مجھے زندگی کے تجربے بھی ہیں، میں نے پڑھا بھی بہت ہے، میں نے ویڈیوز بھی بہت دیکھی ہیں، مجھے راستہ پتہ ہے، میں چل جاؤں گا. لیکن اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو کس طرح سے دور کروں گا، یہ بھی پھر ایک اہم چیز ہے. وہ رکاوٹیں دور اسی طرح سے ہوں گی کہ جو اس راستے پہ آنے جانے والا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے یا سائڈ سے گزرنا ہے، کہاں آپ کا راستہ کس طرح سے کرنا ہے، کہاں آپ کی زندگی کا وقت ضائع ہو سکتا ہے اور کہاں آپ کے لیے یہ ضروری ہے. تو بہرحال یہ ہر چیز میں یہ ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو بنیادی یا بیسکس معلوم ہو، جو آپ کو ٹیچر ہی بتائے گا. بغیر ٹیچر کے تو انسان صرف اور صرف انفارمیشن لے سکتا ہے، نالج لے سکتا ہے، ایکسپیرینس نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ تو کسی دن انشاءاللہ آپ سے جب دوبارہ بات ہوگی تو پھر اس متعلق سے گفتگو کریں گے کہ ٹیچر کے اندر کوالٹیز کس طرح سے پہچانے. عام انسان آج کے دور میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کا کس طرح سے وہ ادراک کرے کہ یہ ٹیچر ہے یا یہ بہروز. یہ انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ پروگرام میں دیکھیں گے. اسی سے آپ کی گفتگو کے دوران ہی میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا. وہ یہ آ رہا تھا کہ یہ جو موت ہے اس کا خوف ہونا چاہیے یا اللہ سے ملاقات کی امید ہونی چاہیے؟ خوف ہونا چاہیے یا اللہ سے ملاقات کی امید ہونی چاہیے. اچھا، جو موت ہے اس کو انسان خوف کے طور پہ لے یا اللہ سے ملاقات کی امید پر لے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی. دیکھیں، اللہ سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے اللہ پہ ایمان لانا. پھر اللہ پہ ایمان ہوگا تو اللہ کی بتائے. ہاں جی، وہ تو ہے. جب وہ ملاقات کا خواہش مند ہے تو ایمان تو ہے نظر. یہ بڑی اہم بات ہے نا. اللہ پہ ایمان ہوگا تو پھر اللہ پہ جب ایمان ہوگا تو پھر اس کے ساتھ تعلق کی طلب بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جلال. ٹھیک ہے، اب بات آپ نے کی کہ کیا خوف ہونا چاہیے یا ملاقات کی امید ہونی چاہیے. امید کہہ لیں اس کو، جستجو کہہ لیں، طلب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اور اس کی کبریائی کا جلال اور اس کی رحمت سے امید اور اس کی قربت، یہ دونوں کیفیات دل میں موجود ہونا لازمی ہیں. کون کون سی؟ اللہ کی رحمت سے امید. اس رحمت کی امید، میں رحمت کو ہمیشہ محبت کہتا ہوں، اللہ کی رحمت. تو اللہ کی رحمت کی امید یعنی اللہ کی محبت، اس کی قربت. تو یہ کیفیات دل میں موجود ہونا لازمی ہے. اور قرآن پاک بھی ایمان والوں کی یہی کیفیت بیان کرتا ہے. سورہ سجدہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ یعنی ایمان والے اپنے رب کو خوف اور امید دونوں کے ساتھ پکارتے ہیں. کون؟ ایمان والے، مومن. اور ایک اور آیت ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں ایمان والے اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. تو اگر موت کا خوف انسان کو گناہ سے روکے، اصلاح کی طرف لے کے جائے، زندگی کے مقصد کی طرف لے کے جائے یا توبہ پر آمادہ کرے، تو یہ ایک فائدہ مند ہے، مفید ہے. اور یہی خوف انسان کو مایوسی میں ڈال دے، اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے، تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق درست کیفیت تو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اللہ سے ملاقات کی امید مومن کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نیک عمل کی کوشش بھی کرتا رہے. صرف خواہش رکھ لینے سے یا امید کر لینے سے تو کام نہیں بنے گا. اس کے بتائے ہوئے طریقے، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات کو سمجھتے ہوئے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان چلے گا تو پھر اس امید، وہ جو امید ہے وہ یقین میں تبدیل ہو جائے گی. تو جو اللہ سے ملاقات کو، حدیث پاک بھی ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے
जवाब दही से संजीदा होता है। मोमिन की परवाज़ जो है वो उम्मीद और खौफ, ये इसको कह लें कि ये दो पर हैं, इसी से बैलेंस होती है। अच्छा सर, इसी से मुतालिक मेरा एक और सवाल होगा। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। तो दुनिया में अगर प्यार का सिलसिला समझ में आ जाएगा तो फिर मौत एक बहाना होगी। इसी से मुतालिक सर सवाल मजीद जहन में आ रहे हैं, अब वही मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि गुफ्तगू का रुख कुछ चेंज हो जाए ना। मेरे पास तो रुक रहा है। ये जो रूहानियत है, हम अक्सर सुनते हैं रूहानियत और सालकियत, ठीक है, इस तरह के अल्फाज हम अक्सर सुनते रहते हैं। रिपीट कीजिएगा, सॉरी आवाज ब्रेक हो रही। ये जो हम रूहानियत के मुतालिक सुनते हैं, ठीक है, रूहानियत हो गई, सालकियत हो गई, इस तरह के जो हम अल्फाज सुनते हैं, ठीक है, तो ये एक अलग ही चीज है। तो इसके मुतालिक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रूहानियत का आगाज मौत के शऊर से होता है? मौत का शऊर आने के बाद होता है रूहानियत का आगाज? एक मतलब फिर रिपीट कर दें। मेरे प्रश्न, आपने क्या कहा, रूहानियत और किस चीज की बात की? मैंने ये कहा कि अक्सर और बेशतर हम आज ये अल्फाज सुनते रहते हैं, रूहानियत, सालकियत, ठीक है, इस तरह के अल्फाज हम अक्सर सुनते हैं ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रूहानियत का जो आगाज है ये मौत के शऊर से ही आता है, या इससे पहले भी आ सकता है? अच्छा 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 अच्छा, देखिए, मौत के शऊर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है कि अगर ये शऊर हासिल हो जाए तो ज़िंदगी का मकसद भी समझ में आता है। तो मौत का शऊर इंसान के अपने वजूद, मकसद ज़िंदगी और हकीकत की तलाश की तरफ मुतवज्जो करता है। लेकिन ये कहना कि हर शख्स रूहानियत जो है वो मौत के शऊर से ही हासिल करेगा, या ये कि लाजमन उसको मौत के शऊर से रूहानियत की तलब या जस्तजू होगी या रूहानियत हासिल होगी, ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोगों को रूहानी जस्तजू, मोहब्बत, शुक्र, ज़िंदगी के किसी और तजर्बे से या ज़िंदगी के हालात, कुछ क्राइसिस आते हैं ज़िंदगी में, तो वो क्राइसिस भी इंसान के दिल को तोड़ते हैं। कुछ लोगों के रवैये दिल को तोड़ते हैं। कुछ इंसान के अपनी ऐसी तड़प होती है कि वो उसको अचानक एक शऊर बेदार कर देती है। तो सिर्फ मौत या मौत का खौफ या मौत का शऊर, ये ज़रूरी नहीं है कि यही रूहानियत की बेदारी का सबब बने। मौत का शऊर और रूहानियत, या मौत का शऊर जो है वो रूहानियत का एक अहम दरवाज़ा है, लाजमी भी है, क्योंकि ज़िंदगी का जो एंड हो रहा है तो उसके बाद के लिए जो तैयारी करनी है वो इस दुनिया में ही करनी है। इसी दुनिया में ही इस रूह को, इस जिस्म को समझना है। तो रूह को समझने के लिए जब इंसान जस्तजू करता है तो फिर वो रूहानियत के रास्ते की तरफ अल्टीमेटली चलना शुरू कर देता है। तो रूहानियत उस लम्हे शुरू होती है कि जब इंसान ये समझ लेता है कि वो हमेशा इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। जब ये शऊर बेदार हो जाता है कि हमेशा इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, तो फिर वो अपनी रूह के अगली मंजिल के सफ़र की तरफ गौर करना शुरू कर देता है, और उसी रूह का इस दुनिया में क्या मकसद है उस पर गौर करना शुरू कर देता है। तो फिर रूहानियत के रास्ते पे उसका या रूहानियत का शऊर बेदार हो जाता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, आपने बात कही। सर एक सवाल इसके अंदर ये, नफ्स की मौत और जिस्म की मौत, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि इसी के साथ ही बल्कि मैं वो सवाल भी मिला देता हूँ कि तसव्वुफ में मौत को विसाल कहा जाता है या विसाल कहा गया है। तो इसका क्या चीज है इसके अंदर? ये बात समझ में नहीं आती। एक तरफ मौत तो मुराद ये कि मर जाना, सब कुछ खत्म हो गया, और अगर हम तसव्वुफ की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो है वो नफ्स की मौत और जिस्म की मौत, दोनों चीजों में फर्क होता है या बताया जाता है। और फिर उसी से मुतालिक एक और वो रिवायत जो मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कही थी, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, तो वो उस तरफ को सारी चीज जा रही होती है ना। तो ये क्या है मौत, नफ्स की मौत और जिस्म की मौत में क्या फर्क है? और मूतू क़ब्ल अन तमूतू से इसका क्या ताल्लुक है? और सूफिया किराम जो है वो इस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं कि मर जाओ मरने से पहले। जो मूतू क़ब्ल अन तमूतू का माना है मर जाओ मरने से पहले, ये क्या चीज है? नफ्स की मौत में जिस्म की मौत में फर्क है? अच्छा देखिए, ये एक और चीज मैं आपको इसी में बता दूं कि
نفس کی موت اور جسم کی موت، اور پھر وہاں پر کلام پاک میں کہا جاتا ہے کہ ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں اچھا، اب یہ جتنے بھی آپ کے کوشچن ہیں، 2-3 کوشچن ہیں. ایک تو ہو گئے کہ موتو قبل ان تموتو، 2-3 میں نے آپ کو ایک ساتھ ملا دی. ہاں ٹائم کو موتو مد قبل نظر ان رکھتے تموتو. ہوئے جو ہے اور دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ نفس کی موت اور جسم کی موت. جسم کی موت جیسے ہم نے کہا کہ جسم کے حرکت، جسم میں موجود آرگنز، ان سب کا رک جانا، یہ ایک سائنٹیفک یا بایولوجیکل یا کلینکل موت ہے. اور مذہبی، تمام مذاہب کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، تو مذہبی روایت کے مطابق، کانسیپٹ کے مطابق، روح کا جسم سے نکل جانا یہ جسم کی موت ہے. اب آ جاتی ہے نفس کی موت. تو نفس کی موت رک جانا کسی یا کسی چیز کا جدا ہو جانا، یعنی روح جس طرح سے جدا ہو گئی جسم سے اور اس کے بعد جسم کے آرگنز رک گئے، تو یہ جسم کی موت ہو گئی. نفس کی موت کا مطلب یہ ہے کہ نفس ایکچولی مرتا نہیں ہے. نفس کا مرنا جو کہتے ہیں وہ نفس کی خواہشات کو مارنا ہوتا ہے، کہ نفس جو دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو گیا، دنیا کی خواہشات میں پڑ کے وہ اپنے اصل زندگی کے مقصد کو بھی بھول گیا، جہاں سے آیا ہے وہاں واپس لوٹنا ہے اس طرف دھیان کرنا بھی بھول گیا. تو دنیا میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ اپنے ابتدا اور انتہا کو بھول گیا. تو اس انتہا کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس دنیا کی خواہشات، یہاں کی رنگ ریلیاں، ان سے توجہ ہٹانا، ان سے دھیان ہٹانا، ان خواہشات کو ان خواہشات پہ قابو کرنا، یہ نفس کی موت کہلاتا ہے، تصوف میں بھی اور اسلامی تعلیمات میں بھی. یعنی جس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ، موتو قبل ان تموتو. تو اس کا مطلب جسمانی موت نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات. اب خواہشات میں صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے یا وہ حاصل ہو جائے. انا، تکبر، دنیا پرستی، اس کے طرف سے توجہ ہٹانا، یہ نفس کی موت کے استعارے کے طور پہ کہا جاتا ہے. یعنی انسان اپنی خواہشات کا غلام بننے کے بجائے اللہ کا بندہ بن جائے. تو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور پھر قرآن میں بھی نفس کے مختلف درجات کا ذکر ملتا ہے، جیسے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تو تصوف کا مقصد نفس امارہ کی خواہشات پر قابو پا کر نفس مطمئنہ کی حالت تک پہنچنا ہے، تصوف کا مقصد. اور قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح اسی نے پائی یا کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو یہاں تک تو یہ ایک انفارمیشن تھی. اور آپ نے جو سوال کیا اس میں جو جو چیزیں ہیں، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ اس وقت لائیو ناظرین ہیں یا جو اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ اگر مجھے اجازت دیں تو یہاں تک تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ بیسک انفارمیشن جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. چونکہ اب آپ نے جو سوالات کیے اس میں بہت ساری چیزیں میرے مائنڈ میں دوبارہ سے، یعنی جو سمجھی ہیں، کچھ چیزیں تو پڑھی ہیں نا جو میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی، لیکن اس پڑھنے کے بعد جو چیزیں میرے مرشد پاک کی طرف سے سمجھائی گئی اور مجھے سمجھ میں آئی، جتنی آ سکی، انہوں نے تو بہت کچھ سمجھایا مگر جتنی سمجھ میں مجھے آئی تو میں وہ اپنی سوچ اور سمجھ اس سے مزید وضاحت کرنے کی آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. سر اجازت تو آپ کو بالکل ہے، لیکن یہ چیز میرے لیے جو ہے وہ ایک میں خود اس پہ شوق ہو گیا ہوں. آپ نے کہا کہ میرے مرشد پاک نے جو مجھے سمجھایا ہے یا سکھایا ہے، تو یہ تو مجھے نہیں معلوم آپ کے مرشد کے متعلق. تو میں اس میں واقعی شوق میں آیا ہوں کہ آپ کے بھی مرشد ہے، تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے طویل ایک گفتگو ہوگی کہ اگر آپ کے مرشد ہیں تو وہ کون ہیں، کہاں سے ان کا تعلق ہے. اور میرے لیے تو یہ وہ چیز ہوگی باقی سننے والی نا. تو ٹھیک ہے، آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، پھر اس پہ کبھی بات انشاءاللہ ٹھیک ہے. نہیں کریں گے. دیکھیں انشاءاللہ اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے. تو ان سے میں نے جو چیزیں سیکھی، اب انہوں نے، میں نے کہا نا بہت کچھ سکھایا سمجھایا، میں جتنا سمجھ سکا، ظاہر سی بات ہے جتنی میری عقل میں اتنا ہی، جتنا میرا برتن اتنا ہی میں بھر سکا.
قرآن پاک کی بہت مشہور آیت ہے، کلو نفسن ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف لوٹو گے۔ پہلے حصے کی طرف آئے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کس کو چکھنا ہے؟ ہر نفس کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس کو۔ اب ذائقہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہوتی بلکہ ٹیمپریری چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کو چکھتے ہیں، ذائقہ ٹیمپریری طور پہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر چلا جاتا ہے، پھر آپ کی میموری میں وہ سیو رہتا ہے۔ تو ذائقہ ٹیمپریری ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ موت بھی کوئی ٹیمپریری چیز ہے، کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے۔ ہر صاحب نفس کو یا ہر صاحب نفس کی جو انتہا ہے، جو نفس جو رکھتا ہے، اس کی انتہا موت ہے، اور پھر اللہ کی طرف لوٹنا۔ اب اللہ کی طرف لوٹنا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ جو نفس ہے، نفس اس کا مطلب ذات، جان۔ نفس کا لفظ عین ذات یا خود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ جو خود، اس کو یاد رکھیے گا کہ نفس خود، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی بولا جاتا ہے، اللہ کے لیے بھی نفس یا خود بولا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہی ہے، سورہ انعام، میرا خیال ہے سورہ انعام میں، کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر یعنی خود پر لازم کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، کہ رب نے، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر خود پر لازم قرار دیا ہے۔ اب وہ تو حی قیوم ہے، لا یموت ہے، موت کا اس مادی دنیا سے تعلق ہے نا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ کلو نفس، تمام نفس۔ اور اس آیت میں دیکھیں کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو موت کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، چاہے وہ جسمانی موت ہو، مادی موت ہو، چاہے وہ نفس کی خواہشات کی موت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مادی وجود سے پاک ہے۔ نفس بھی دراصل، جی بالکل ایسا ہی، اللہ مادی وجود سے پاک، اللہ مادی وجود سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ظہور کے لیے، وہ اس کی شان ہے کہ جہاں چاہے وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو جہاں چاہے ظاہر کرنے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ قدرت اس کے کائنات کے ہر ذرے میں، وہ چاہے تو اپنے نور کے ذریعے اور جس طرح سے چاہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو نفس ہے، نفس بھی دراصل کوئی مادی وجود نہیں ہے، فزکس کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ نفس تو میٹا فزکس ہے، تو یہ مادی وجود نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے مادہ پرستی سے پاک ہو جانا، تو یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مادہ پرستی سے پاک ہو جانا، یہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو اس دنیا میں مادہ پرستی سے پاک ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب وہی آیت کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے۔ اب بندہ بھی نفس امارہ سے تزکیہ کر کے اونچے درجے میں جائے گا تو رحمت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، جو اللہ نے خود پر لازم کی ہوئی ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ میں نے جس طرح سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں رحمت کو محبت کہتا ہوں، رحمت محبت کہتا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی سوچ، ظاہر سی بات ہے جو سیکھا سمجھا پڑھا ہے۔ یعنی اگر آپ کی کا لب لباب نکالا جائے تو وہ یہ نکلتا ہے کہ نفس کی جو موت ہے وہ دراصل منتقلی ہے نفس کے مراتب میں، اپنی نفس کے برابر، نفس امارہ خواہشات کا امر کرتا ہے، دنیاوی مادی خواہشات کا امر کرتا ہے، اس سے پھر وہ نکلتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ ہاں، اور پھر نفس مطمئنہ، جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، یا ایت النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، ٹھیک ہے۔ اچھا دراصل منتقلی کا نام ہے، جی، نفس کی منتقلی۔
نفس کے مطلب اب اس کو اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے شعور کا معیار اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی خواہشات، اس کی طلب. اب ایک بچہ جو ہے اس کی خواہشات میں کھلونے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو جب بڑا ہوتا ہے تو وہ خواہشات میں کھلونے نہیں ہوتے، تبدیل ہو جاتی ہے، خواہشات کا معیار بدل جاتا ہے. تو بہرحال نفس کا بھی درجات بدلتے ہیں، تو پھر اس کی خواہشات پاک ہوتے ہوتے اور پھر مقصد کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کتبہ ربکم علی نفسی رحمہ، رحمت کو نفس پہ لازم قرار دے دیا. اور رحمت کا میں نے بات کی کہ محبت. اب یہ جو رحمت ہے، اس کی رحمت یا محبت کی ظاہری اور باطنی دونوں، ظاہری اور باطنی صورت کیا ہے؟ محبت کی رحمت کی ظاہری اور باطنی صورت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بالکل، اس سے ہم نے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا. قرآن کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر بھیجا سارے جہاں کے لیے. رحمت للعالمین، سارے جہاں کے لیے رحمت، یعنی وہ جہاں کے جو مادی بھی ہیں، جو غیر مادی بھی ہیں، جو ظاہر بھی ہیں، جو باطن بھی ہیں، جو فزیکل بھی ہیں، جو میٹا فزیکل بھی ہیں، سارے جہان، ان سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، محبت بنا کے بھیجا. اب للعالمین، تمام عالموں کے لیے. اب ہے نا، چاہے عالم ناسوت ہو، ملکوت ہو، جبروت ہو، ہاہوت ہو، عالم امر ہو، عالم خلق ہو، ہر عالم میں ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی صورت میں موجود ہے، ذات محمدی. اور یہ جو ذات محمدی ہے، اسی کو برزخ کبریٰ بھی کہتے ہیں. ذات رسول، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ برزخ کبریٰ ہے. اور اولیاء اللہ برزخ صغریٰ ہوتے ہیں، جو برزخ کبریٰ کے سائے میں ہی ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ آج بالکل آپ کی پہنچ رہی ہے سر. ٹاپک سے بالکل چینج ہو جائے گی. آپ جو بات کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے پورا ایک ٹاپک چھپا ہوا ہوتا. نہیں، میں اسی ٹاپک کو ہی کیونکہ یہ بات ہے نا کہ اصل مقصد، اب دیکھیں نا، انسان کی زندگی میں موت تک وہ پہنچ گیا، موت کے بعد وہ برزخ میں داخل ہوا. تو برزخ میں داخل ہوا تو جی بالکل ایسا ہی ہے. موت کے بعد جانا اس نے کہا ہے، اس کی برزخ میں جانا ہے. اب برزخ کبریٰ کیا ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور برزخ صغریٰ اولیاء اللہ کی ذات ہے، جو برزخ کبریٰ کے سائے میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان جب پلٹتا ہے تو اسی برزخ یا برزخ صغریٰ سے ہوتے ہوئے برزخ کبریٰ کی طرف لوٹتا ہے یا پلٹتا ہے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کی طرف سے آیا، رب کی طرف پلٹ رہا ہے، لوٹ رہا ہے. لیکن جب لوٹتا ہے تو برزخ. اور برزخ کیا ہے اصل میں؟ برزخ اصل میں ایک درمیانی لائن ہے. برزخ ایک درمیانی لائن ہے، وہ لائن جو خالق اور مخلوق کا فرق بھی بتاتی ہے اور خالق اور مخلوق کے تعلق کو جوڑتی بھی ہے. اسے جو برزخ یا یہ جو لائن ہے، اسے وحدت بھی کہتے ہیں. وحدت درمیان ہے، اس سے اوپر پھر احادیت یا یکتائی، یعنی جو لائن ہے یہ وحدت ہے. وحدت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جوڑ رہا ہے احادیت کو، یکتائی کو اور وحدانیت کو. جو نیچے مخلوقات ہے، وحدانیت مخلوقات کو کہتے ہیں. تو مخلوقات، وحدانیت، خالق، احد اور وحدانیت کو جو چیز آپس میں تعلق کو ملا رہی ہے، جوڑ رہی ہے، وہ تعلق کی لائن وحدت ہے. یہ وہ وجود ہے جو وحدت قائم کرتا ہے تمام وجود میں. ٹھیک ہے. وحدت سے نیچے وحدانیت ہے، خدائی کہتے ہیں اس کو. مخلوقات خدائی ہے، خدا کی خدائی ہے. اور وحدت سے اوپر احدیت ہے. تو جب خدا اپنی مخلوق کی طرف، وہ احد اپنی مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے، تو مخلوق میں سب سے پہلے ذات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
ٹھیک ہے. جب اس نے مخلوق کی طرف توجہ کی تو سب سے پہلی مخلوق اس کے سامنے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مخلوق جب خدا کی طرف توجہ کرتی ہے، رب کی طرف توجہ کرتی ہے، فرش سے عرش تک ہر عالم میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے. سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی ہے، اور اس میں واقعی نظر آتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میرے لیے یہ بات بالکل شاکنگ تھی جو آپ نے کہا کہ جو کچھ میں نے اپنے مرشد سے سیکھا ہے یا سمجھا. تو ابھی جو گفتگو آپ نے کی ہے اس میں وہ رنگ نظر آتا بھی ہے کہ ایک گرو کا یا ٹیچر کا جو سمجھانا ہوتا ہے اور اس کا سامنے والے جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے اس نے اس کو کہاں تک دیا، اور یہی چیز سبب کا باعث بنتی ہے اس کے کوئی بھی ٹیچر ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ اسی چیز کو دیکھ کر اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یار یہ فلاں آدمی جب اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے یا اتنی نالج دے رہا ہے، جن سے انہوں نے سیکھا ہے تو وہ شخصیت کیسی ہوگی، وہ ہستی کیا ہوگی. تو اس پر میں انشاءاللہ آپ سے ایک الگ سے ایک ٹائم ریکوائرڈ مجھے ہے کہ آپ دیں تو اس متعلق بات کریں، کیونکہ یہ کوئی آسان چیز تو نہیں کہ محمد علی کامدار صاحب جو کہ میڈیا اسپوک پرسن بھی رہ چکے کبھی، اور پھر ابھی وہ حاضر میں وہ ٹیچر بھی ہیں اور پھر وہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور اتنا ان کا میڈیا کے ساتھ تعلق، آج کی جنریشن کے ساتھ تعلق. تو ایسا بندہ اگر کسی کو مرشد کہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے متعلق معلومات تو انسان کو لینی چاہیے. تو اس کے لیے میں آپ سے وقت لوں گا انشاءاللہ. آپ اب یہ پرسنل بات ہو جاتی ہے، پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہو جاتی ہے، تو یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ مرشد اگر کسی کو مانا تو کیوں مانا، کیا دیکھا دیکھی مان لیا یا کچھ اس کے لیے نا سوچ سمجھ کر. میں آپ سے اس کے لیے یہ پھر انشاءاللہ یہ ایک الگ جی اس کے لیے علیحدہ سے ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر بالکل آپ کس طرح سے بیت کی طرف گئے، کس طرح آپ نے بیت کیا، کیا ہوا، کسی کے کہنے پہ چلے گئے یا کچھ چیزیں دیکھ کر گئے، کیا ہوا، تو اس پہ انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. آج کا پروگرام جو ٹاپک تھا آج کا ہمارا موت کی حقیقت، موت کی اویئرنیس، تو اس کے متعلق ماشاءاللہ کافی اچھی آپ نے گفتگو کی اور کافی اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، شاید زیادہ ٹائم بھی ہو گیا، بس ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ وہ بات میں جو ابھی بات کر رہا تھا کہ ذات رسالت، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو قبر میں جب انسان جاتا ہے تو 3 سوالات کا ذکر ہمیں ملتا ہے نا. جی آج 3 سوالات کیا ہیں؟ 3 سوال ہوں گے. 3 سوالات، مر ربو کا، ما دینوں کا، اور پھر تیسرا سوال جو ہے وہ ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، کہ جو ہستی تمہارے درمیان بھیجی گئی ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے. اچھا، صرف ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. تو بخاری اور مسلم میں 3 سوالوں کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا رجل لی محمدین. فرشتے قبر میں آئیں گے اور سوال کریں گے کہ ان ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا رائے رکھتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی ماضی میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. ایک ہی سوال ذکر کیا ہے بخاری اور مسلم میں، جو فیصلہ کن سوال ہے. آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. ہاں دیکھیں نا کہ فرشتے اب بخاری اور مسلم کے مطابق ایک سوال کر رہے ہیں، پلٹنا رب کی طرف ہے، لوٹنا رب کی طرف ہے، فیصلہ ذات رسالت کی معرفت پہ ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ ضرور. آج کا پروگرام جو کہ ناظرین موت کی حقیقت یہ اس کا ٹاپک تھا. امید ہے کافی کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی،
اور جو پیغام ہم دینا چاہ رہے تھے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو وہ آپ تک پہنچا ہوگا کہ موت ہے کیا، موت کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ آج تک تو ہم یہی سوچتے اور سنتے چلے آئے کہ موت کے بعد سب کچھ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جزا اور سزا، یہ سارا سلسلہ چلے گا۔ لیکن آج کی پوڈ کاسٹ کے بعد، اس روایت کے بعد، موتی قبل ان تموتی کی جو گفتگو اس دوران ہوئی، اس سے ایک نیا باب کھلتا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جانا کس طرف ہے، ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مخاطب کیا ہے، یا نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ تو ساری سوچ، سارا دھیان، ساری نظر اس طرف ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ جو پیغام ہم دینا چاہ رہے تھے وہ آپ تک پہنچا۔ اور محمد علی کامدار صاحب، آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا اور اتنی ساری انفارمیشن آپ نے ہمیں اس میں دی۔ اور اسی گفتگو کے دوران ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے بھی کوئی فیچر ہیں، تو انشاءاللہ اس متعلق ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے جو کہ آپ کے انٹرویو کے انشاءاللہ ضرور ضرور عنوان سے جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت جی، شکریہ۔ آپ کا بھی بہت ناظرین، شکریہ آپ کا جتنے بھی لوگوں بہت نے شکریہ۔ تعامل سے سنا، اٹینڈ کیا اور تعامل سے سنا، ان سب کا شکریہ۔ اور ایک ایسا ٹاپک کہ جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں دی جاتی، ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، موت کو گلے لگانا ہے، لیکن اس کے بارے میں نہ کوئی سوچتا ہے، نہ کوئی ڈسکس کرتا ہے۔ تو ہمارے اس ٹاپک کا، اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو پیغام دینے کا یا لوگوں کو پیغام دینے کا مقصد یہی تھا کہ موت نہ تو خاتمہ ہے، نہ یہ کوئی سزا ہے، نہ یہ کوئی خوفناک چیز ہے، اور یہ خدا سے، رب سے، اللہ سے ملاقات کا ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے سے ہر کسی کو گزرنا ہے اور اس دروازے تک پہنچنا، اور ایک نہ ایک دن تو ہر کسی کو پہنچنا ہی ہے، لیکن وہاں تک اپنے آپ کو سجا کر، سنوار کر اور اگلی منزل کی طرف جانے کے لیے تیار کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے سر، ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا بہت شکریہ، اور جو یہاں پر انٹرنیٹ کی وجہ سے جو بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس امید کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔